انسان کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے صرف وہی لفظ کافی ہے جس کو انسان دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے کہتا ہے اللہ اکبر۔ اس کا کیا معنی کیا تھا؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب کو زیادہ بھی کون ہے تصرف کو لفظ دیتا ہے کہ اس کا معنی سوچ کے بھی آنا، سمجھ کے بھی آنا، تو یاد ہو کر کے بھی آنا۔ یہ معنی اس میں اللہ اکبر نا سارے 100 جگہ پڑھتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ دوسرا لفظ انسان نماز میں کھڑا ہوا اللہ کے سامنے کیا کہا؟ فرمایا سبحانک اللہم، اس کا معنی پاک ہے اے اللہ تو، کیا معنی؟ پاک ہے اے اللہ تو۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے، اللہ اکبر کے بعد انسان نے کہا اے اللہ تو پاک ہے، اور اللہ پاک ہے۔ انسان کو اللہ نے نماز میں شروع میں وہ کلمے سکھلائے، ان کلموں کو ادا کرنے کی رہنمائی کی جن کلموں کو انسان سوچ کر پڑھے تو کبھی شرک کو نہیں کر سکتا، انسان کے دل میں کسی کا خوف نہیں آ سکتا، انسان کے دل کے اندر کسی کا ڈر نہیں آ سکتا، انسان کے دل میں اس اللہ کے علاوہ کسی کی کبریائی نہیں آ سکتی، انسان کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بڑائی نہیں آ سکتی۔ ایک بڑائی آئے گی تو صرف کس کی آئے گی؟ اللہ کی ہی آئے گی۔ اس لیے انسان کہتا ہے سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے نا، اے اللہ تو پاک ہے نا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے میرا دوست؟ قرآن سبحان کے معنی سے بھرا ہوا، ایک تو نے معنی کیا، میں نے کیا، تو نے سن لیا۔ آپ اس معنی کو قرآن سے پوچھتے ہیں کیا ہم نے معنی صحیح کیا یا غلط کیا؟ آپ قرآن سے پوچھ، قرآن کی ہر صورت، ہر آیت اس معنی کی بیان کرنے میں نظر آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے او بندے اگر تو سبحان کا معنی پوچھنا چاہتا ہے تو آج سورہ صبر کہتی ہے میں بتاتی ہوں نا، سورہ حشر کہتی ہے میں بتاتی ہوں، سورہ المومنون کہتی ہے میں بتاتی ہوں، سورہ انعام کہتی ہے میں بتاتی ہوں۔ آپ نے ساری سورتوں کے الفاظ بتلاتا چلوں اور سبحان کا معنی بھی بتلاتا چلوں تاکہ تیرے ذہن میں یہ نہ آئے مولوی صاحب نے اپنی طرف سے معنی کر دیا تھا، جو کچھ اس کو آتا تھا اس نے بیان کر دیا۔ ہاں جب تو معنی سنے تو غور کرے، تیرا عقیدہ بن جائے، تیرا نظریہ بن جائے، تیرا دل مطمئن ہو جائے تو قرآن پر ہو جائے نا۔ اس لیے کہ میرے اوپر بھی تیرا دل مطمئن نہیں ہوتا، کسی دنیا کی کتاب پر بھی تیرا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ دل مطمئن کرنے والی تطمئن القلوب کون سی کتاب ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور لوگوں دلوں کو مطمئن کرنے والی کتاب، دلوں سے اضطراب نکالنے والی کتاب، دلوں سے بے چینی نکالنے والی کتاب۔ فرمایا الا بذکر اللہ ای بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے نا۔ میرا دوست سورہ زمر کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا سبحان کا معنی، اللہ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یشرکون، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اور لوگوں اللہ پاک ہے نا، کس سے پاک ہے؟ کس سے پاک ہے؟ وتعالی عما یشرکون، شریکوں سے پاک ہے نا۔ آپ ایک جملہ اور آیتیں سنتے رہتے ہو، خطیب صاحب مولوی صاحب قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد کہتا ہے سبحان ربک رب
عزت عما یصفون، تیرا رب پاک ہے نا، عزت والا ہے نا، اور پاک اس سے ہے نا، عما یصفون، جو وہ بیان کرتے ہیں۔ کون کیا بیان کرتے ہیں؟ آپ نے یہ بھی بتلا دو نا۔ وہ کہتے تھے اللہ بھی دیکھنے والا، مردے بھی دیکھنے والے، اللہ بھی سب کچھ کرنے والا، دربار والے بھی سب کچھ کرنے والے، اللہ بھی سب کچھ کرنے والا، مردے بھی سب کچھ کرنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں جو وہ بولتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں، عما یصفون، اللہ ان کی تمام کہی ہوئی باتوں سے کیا ہے؟ سبحانہ، سبحانہ کیا ہے؟ پاک ہے نا۔ آپ نے یہ معنی پتہ چل گیا کہ سبحان کا معنی کیا ہے؟ سبحان کا معنی ہے اللہ تو پاک ہے۔ قرآن سے پوچھا اللہ کیسا پاک ہے، کیا پاک ہے؟ قرآن کہتا ہے سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ سے شریکوں سے پاک ہے نا، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے نا، نہ ذات میں کوئی شریک، نہ صفات میں کوئی شریک، نہ خوبیوں میں کوئی شریک، نہ صفتوں میں کوئی شریک۔ انشاءاللہ اگلا جملہ جمعہ اسی بیان کے اندر پڑھوں گا نا، اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ میرا دوست یہ بھی سننا، اللہ پاک ہے اور اتنا پاک ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ میرے تیرے جیسے تو بڑے ملیں گے، انسان جیسے ہوں گے، حیوان جیسے ہوں گے، پرندے جیسے ہوں گے، لیکن وہ ایک ایسی ہستی ہے، وہ ایک ایسی ہستی ہے جس نے خود اعلان کر کے کہا قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، او لوگو اللہ ایک ہے نا، جب ایک ہے تو دوسرا اس جیسا کہاں سے لاؤ گے جب دوسرا ہے ہی نہیں؟ فرمایا وہ ایک ہے نا۔ آپ دوسری بات سمجھ، یہ سبحان اس کو تسبیح کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تحلیل کہتے ہیں لا الہ، تحمید کہتے ہیں الحمدللہ، تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان کا معنی سمجھ آ گیا؟ کیا معنی ہے؟ اللہ کو پاک ہے کس سے؟ شریکوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اب سبحان کو کیا کہتے ہیں؟ تسبیح۔ کیا کہتے ہیں؟ تسبیح، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کہتے ہیں یا تسبیح پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں او لوگو تو تسبیح نہیں کرتا، تو اللہ کی تسبیح نہیں کرتا۔ تسبیح کا معنی تو سمجھ آ گیا تھا، یعنی اللہ کو شریکوں سے پاک ماننا، اللہ کے ساتھ اعتقاد رکھنا کہ اللہ شریکوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او میرا بندہ تو کبھی کسی کو شریک میرے ساتھ کر دیتا ہے، کبھی کسی کو شریک کر دیتا ہے، کبھی مردوں کو میرے ساتھ شریک کرتا ہے، کبھی زندوں کو میرے ساتھ شریک کرتا ہے، کبھی دربار والوں کو شریک کر سکتا ہے، کبھی کسی اور کو میرے ساتھ شریک کر سکتا ہے کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میں تیرے بندہ ہوں، میری شان کیا ہے، میرا مقام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں او لوگوں میں تو ایسی ذات ہوں نا، میری تسبیح بیان کرنے والا، اگر تیرا انسان، تیرا جسم ختم ہو جائے، تیرا وجود ختم ہو جائے، تیری زندگی ختم ہو جائے، تیرا نام و نشان ختم ہو جائے، لیکن پھر بھی میری تسبیح بیان کرنے والی مخلوق ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تیری مخلوق کون سی؟ تیری تسبیح کون بیان کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ او لوگوں اے میرا محبوب پیغمبر ان لوگوں کو بتا دیجئے نا جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرتے ہیں، جو اللہ کی ذات و صفات میں غیر اللہ کو شریک کرے، وہ انسان اللہ کی تسبیح نہیں کرنے والا، وہ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والا، وہ اللہ کی صفات کا انکار کرنے والا، وہ اللہ کی تسبیح کا انکار کرنے والا، اور جو انسان اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں اگر تمہاری کائنات، تمہارا وجود، تمہاری ذات، تمہارا نام و نشان اس جہان سے ختم ہو جائے، پھر یہ نہ کہنا، یہ نہ سوچنا دل و دماغ میں کہ میرے علاوہ اللہ کی کوئی تسبیح بیان کرنے والا کوئی نہیں، میرے علاوہ اللہ کی باتیں بیان کرنے والا کوئی نہیں، میرے علاوہ اللہ کی حمد و ثناء کرنے والا کوئی نہیں، میرے علاوہ اللہ کی عبادتیں کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں سنو تو صحیح نا، الم تر ان اللہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض والطیر
والطير صافات. اور لوگوں تم نے نہیں دیکھا نا کہ صبح کا وقت ہوتا ہے، کون سا صبح کا وقت ہوتا ہے نا، پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں، ہر مخلوق اپنی زبان میں اپنی بولی میں کچھ بول رہی ہوتی ہے نا. کیا کرتی ہے اللہ کیا بولتی ہے ہمیں تو سمجھو نہیں آتی. اللہ فرماتا ہے وہ انسان تجھے کیا پتا ان اللہ یسبح لہ، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے نا، وہ اللہ کی باتیاں بیان کرتی ہے نا. اللہ کیسے بیان کرتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے جتنی مخلوقیں ہیں وہ بھی کس کی باتیاں بیان کرتی ہیں؟ اللہ ہی کی باتیاں بیان کرتی ہیں. اور من فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے جتنی مخلوقیں ہیں وہ بھی کس کی باتیاں بیان کرتی ہیں؟ اللہ ہی کی باتیاں بیان کرتی ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں لوگوں تمہیں سمجھنا ہے، تمہیں زمین و آسمان کی مخلوق کا پتہ نہ چلے تو پھر والطیر صافات، ان پرندوں کو تو دیکھا کرو نا جو چھوٹے چھوٹے وجود لے کر اللہ کی باتیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں. اے انسان تم کہاں گیا جس کو بنانے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کے سامنے اس کو سجدہ کرا دیا؟ اے انسان تو اپنے وجود کو کہاں بھول گیا جس کے وجود کو اللہ نے بنا کر 4 قسمیں اٹھا دی؟ اے انسان تو اپنی شان و شوکت کو کہاں بھول گیا؟ تو نے رب کو بلا دیا، تو نے رب کی قدر ہی نہیں کی نا. اللہ فرماتے ہیں اور لوگوں تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم تو کہتے ہو یہ تو اپنی بولیاں بول رہے ہیں، یہ تو اپنی آوازوں میں آوازیں بنا رہے ہیں نا. کوئی اپنے بچوں کو بلا رہا ہے، کوئی بچے اپنے ماں کو بلا رہے ہیں غذا حاصل کرنے کے لیے، تم تو یہ سمجھتے ہو. اللہ فرماتے ہیں لا فی اللہ تفقہون تسبیحہم، تم تو ان کی تسبیحوں کو نہیں سمجھ سکتے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، کل قد علم، کل قد علم. اللہ فرماتے ہیں ساری کی ساری مخلوق کی تسبیحوں کو سننے والا اور جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تم تو ان کی آوازوں سے تنگ آ جاتے ہو، تم کہتے ہو سونے نہیں دیتے، آرام نہیں کرنے دیتے. اے انسان تو یہ نہ سمجھا کرنا میں اللہ کے دربار میں سجدہ کرتے وقت سبحان ربی الاعلیٰ، رکوع کرتے وقت سبحان ربی العظیم یعنی نماز نہیں پڑھوں گا تو اللہ کی کوئی تسبیح نہیں بیان کرے گا. اللہ فرماتے ہیں اور بندے یہ کبھی نہ سوچنا اللہ نے 28ویں سے پارے کے اندر بہت ساری سورتوں کے شروع میں فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. سورہ حدید کے شروع میں بھی یہی فرمایا، سورہ حشر کے شروع میں بھی یہی فرمایا، سورہ صف کے شروع میں بھی یہی فرمایا، سورہ جمعہ کے شروع میں بھی یہی فرمایا، اور سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کے اندر بھی 43ویں آیت کے اندر بھی اللہ نے یہی بیان فرمایا. سورہ نور کے اندر آیت نمبر 41 کے اندر بھی اللہ نے اسی کو بیان فرمایا. اور لوگوں یہ بات ذہن میں رکھنا، اگر تم یہ ذہن میں لے کر بیٹھ جاؤ کہ اللہ کی کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا ہمارے سوا، اللہ کی تسبیح بیان کرنے والا نہیں ہوگا ہمارے سوا، اللہ فرماتے ہیں تمہیں تو ختم کر سکتا ہوں، تم ختم ہو سکتے ہو مگر میری تسبیح بیان کرنے والی مخلوقیں ختم ہو. اللہ کی تسبیح ہر بندہ کرتا ہے، لیکن مشرک ہو تسبیح بیان ہے. مشرک تسبیح بیان ہو، چلو بولو، مشرک تسبیح بیان ہو نہیں کرتا. اس لیے کہ تسبیح کا کیا معنی کیا تھا؟ اللہ کس سے پاک ہے؟ اللہ کس سے پاک ہے؟ شریکوں سے پاک ہے. اور مشرک کو مشرک کہتی اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں کسی اور کو کیا کرتا ہے؟ شریک کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے پھر اے مشرک ہو تم تو جانوروں سے بھی بدتر نکلا، تم تو پھر حیوانوں سے بھی بدتر نکلا، تم تو میری بدترین مخلوق خنزیر سے بھی بدتر نکلا کہ وہ بھی میری تعریف اور میری خوبیاں اور میری تسبیح بیان کرتی ہے اور تو میری تسبیح بیان نہیں کرتا. تیرے اوپر تکلیف آتی ہے، تو چلا جاتا ہے درباروں پر، تو مزاروں پر چلا جاتا ہے، تو نے تو میری بات ہی بیان نہیں کی. مشرک بڑی نماز پڑھے گا سبحانک اللہم، لیکن معنی نہیں آتا. سبحان کا معنی کیا ہے؟ اگر معنی پتا ہوتا تو کبھی کسی دربار والے کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کرتا. اگر معنی جو پتا ہوتا تو اس کے سامنے جا کے سلام کرتا، رکوع سجدہ کرتا اور اس کے ارد گرد کسی جانور کو چکر لگواتا. اللہ اس لیے کہتا ہوں نماز جس انسان نے سمجھ لی اور سمجھ کر پڑھ لی وہ کبھی شرک ہو
ایک ایک لفظ بھی انسان کو شرک سے روکنے کے لیے کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان نماز کو سمجھ کر پڑھے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ نے ایک اور سبحانک اللہم اور سبحانک کا لفظ جہاں بیان کیا وہاں ایک اور بڑا عجیب سا فرق بیان کیا۔ سنا میرے سامنے گھڑی لگی گوگل کو باندھے صحیح ہے نا، تسی سمجھو ٹائم ختم ہو گیا سی اوکے لگنا۔ اللہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر جہاں سبحان کا لفظ بولا وہاں ایک یہ بھی فرق کیا کہ اپنی شاذوری کا، اپنی طاقت کا اور مخلوق کی عاجزی اور کمزوری کو بیان کیا۔ سمجھ آ گئی؟ جہاں قرآن میں سبحان آیا وہاں اللہ کی اپنی طاقت اور اپنی شاذوری کا بیان ہے اور انسان کی عاجزی اور کمزوری کا بیان ہے۔ اور شروع میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے اس بات کو بیان کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور فرشتوں میں ایک انسان بنانے والا ہوں نا، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے کہنے لگے وہ تو زمین میں فساد کریں گے، وہ تو خون بہائیں گے نا، ہم تیری تسبیح بیان کرنے والے نحن نسبح بحمدک۔ پتہ چل گیا کہ فرشتے بھی اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم جو ہیں تیری تسبیح بیان کرنے والے، ہم جو تیری تقدیسیں بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے نا۔ اللہ نے امتحان لیا، علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ کچھ چیزیں بنا کر فرشتوں کے سامنے رکھ دی اور فرمایا ان کے نام بتلا دو۔ کیا کر دو؟ ان کے نام بتلا دو، اگر تم سچے ہو تو اپنے دعوے میں کہ ہم جو مخلوق ہمیں پیدا کر دیا بس ہم کافی ہیں اور مخلوق کی ضرورت نہیں ہے، پھر ان چیزوں کے نام بتلاؤ اگر تم سچے ہو۔ وہاں پھر فرشتوں نے ایک لفظ بولا، کیا فرمایا؟ قالوا سبحانک، قالوا سبحانک۔ یہاں کس کی عاجزی بیان ہو رہی ہے؟ فرشتوں کی عاجزی بیان ہو رہی ہے۔ کس کی کمزوری بیان ہو رہی ہے؟ فرشتوں کی کمزوری بیان ہو رہی ہے۔ اور کس کی شاذوری کو بیان کیا جا رہا ہے؟ اللہ کی شاذوری کو بیان کیا جا رہا، اللہ کی طاقت کو بیان کیا جا رہا۔ فرشتوں نے اپنی عاجزی اور اپنی کمزوری کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا، اے اللہ ہم تو نہیں جانتے، ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم تو بڑے لا علم ہیں، الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ تو ہی جاننے والا، تو ہی حکمت والا ہے۔ یہاں اللہ کے علم کو بیان کر کے فرشتوں نے بتلا دیا کہ اللہ ہم سے بڑا اونچا ہے، اللہ ہمیں نہ بتائے تو ہمیں نہیں پتہ چل سکتا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا او میرا موسیٰ بندہ، سورہ آراف ہے، نامہ پارہ ہے، آیت نمبر 143 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو میں نے کہا اے موسیٰ 40 دن کو پورا کر کے میرے پاس آنا۔ کتنے دن پورا کر کے؟ 40 دن تو نے روزے رکھنے ہیں، پھر میرے پاس آنا، میں تجھے کتاب دوں گا نا۔ موسیٰ علیہ السلام 40 دن پورا کرنے کے بعد آگے کس کے پاس؟ کوئی دور پر آگے، وہاں آ کر اللہ سے باتیں کرنے لگ گئے۔ باتیں کرتے کرتے جذبہ و جنون آ گیا، اللہ سے محبت کی کرنے پھوٹ پڑی، کہنے لگے اللہ اے اللہ انی اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں نا۔ کیا کہا؟ اے اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں نا، باتیں تو تجھے سے کر رہا ہوں، باتیں تو تجھے سے کر رہا ہوں مگر تجھے دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ میں نے تجھے دیکھنا ہے نا۔ اللہ فرماتے پھر انظر الی الجبال الی الجبل، پھر پہاڑ کی طرف تو دیکھنا۔ کس کی طرف؟ پہاڑ کی طرف تو دیکھنا۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، فرمایا وہ پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا ہے نا اس کو تو دیکھنا۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، بس جب موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف دیکھا اللہ نے تجلی ڈال دی اس پہاڑ پر۔ قرآن کہتا ہے وہ پہاڑ جس پر اللہ نے تجلی ڈالی وہ پہاڑ کیا ہو گیا؟ دکا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔
اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب دیکھا فلما خرّ، موسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہو گئے؟ گر گئے بے ہوش ہو کر. فلما افاقا، جب افاقہ ہوا بے ہوشی سے، ہوش میں آئے، آ کر کہنے لگے قال سبحانک، قال سبحانک، اے اللہ تو کیا ہے؟ پاک ہے نا. میں نے کہا جہاں سبحان کا لفظ آتا ہے قرآن میں وہاں دو فرق آتے ہیں نا، ایک اللہ کی شاذوری اور طاقت کو بیان کیا جاتا ہے اور ایک انسان کی کمزوری کو بیان کیا جاتا ہے. اللہ کی سبحان کو بیان کرنے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو کتنا بلند ہوگا نا، اللہ تیری شان کتنی بلند ہوگی. آج انہوں نے پیروں فقیروں کو اللہ کے ساتھ ملا دیا، آج مردوں زندوں کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا دیا. میرا دوست حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان حال سے فرمایا قال سبحانک انی تبت الیک وانا اول المؤمنین، اللہ میں تجھ پر یقین رکھنے والا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان حال سے فرمایا اللہ تجھے تو دیکھنا دور کی بات، اللہ تجھے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ تیری تجلی کو بھی نہیں دیکھ پایا. تجھے کیسے دیکھتا؟ تیری تجلی کو بھی نہیں دیکھ پایا. تیری تجلی کو بھی دیکھا تو بے ہوش ہو گیا. بے ہوش ہونے والا بھی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جو بڑا جلیل القدر پیغمبر ہے، جو بڑا شان والا پیغمبر ہے، جس کو اللہ نے کلیم اللہ کا لقب عطا کیا، جو اللہ سے باتیں کرتا ہے. اور میرے دوستو یہ بھی مسئلہ سمجھ لینا، آج مولوی اور صوفی بیان کرتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا تھا. یہ بات بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اللہ کو معراج والی رات بھی دیکھا تھا. قرآن مقدس سورہ انعام کے اندر اللہ نے فرمایا اور لوگوں انک لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، اللہ سب کو دیکھتا ہے، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہاں ذکر ہے، یہاں ذکر ہے کہ نبی ولی دیکھ سکتا ہے. اللہ سب کو دیکھ سکتا ہے مگر اللہ کو کوئی آنکھ کو نہیں دیکھ سکتی. اللہ سب کو کیوں دیکھ سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ بڑا لطیف ہے، وہ باریک بینیوں کو جاننے والا، وہ ذرے ذرے کو جاننے والا. حضرت عثمان حکیم اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا بنیا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتكن في صخرة أو في السماء أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. اللہ اتنا بریک بین ہے، اللہ اتنی نزدیکیوں کو جاننے والا، اللہ اتنی بریکیوں کو جاننے والا. اگر تم کوئی کام کرے کہاں کرے؟ فرمایا اندھیری رات میں کرے. جس میں اندھیری رات میں کرے، کوئی چیز اندھیری رات میں پڑی ہو پھر پڑی بھی نہ ہو. من خردل کالے پہاڑ پر ہو، فرمایا فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض، آسمانوں میں ہو یا زمین میں، یأت بها اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا نا، اللہ اس کو جاننے والا. اس لیے کہ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بہت بریک بھی ہے نا، اللہ کو ذرے ذرے کی خبر ہے نا. تو میرا دوست یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ سبق کی طرف واپس آ گئے ہو نا کہ جہاں سبحان کا لفظ آتا ہے وہاں دو چیز ہوتی ہے، انسان کی کمزوری اور اللہ کی شاذوری، انسان کی عاجزی اور اللہ کی طاقت. اور ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے ذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات. پہنچ گئے نا مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس پیغمبر، وہاں ایک ہی التجا کی اللہ الہ الا انت. ابھی کیا فرمایا؟ سبحانکا سبحانکا، اے اللہ تو پاک ہے نا، اے اللہ میری یہاں مدد کرنے والا کوئی نہیں، اے اللہ یہاں میری حالات کو دیکھنے والا کوئی نہیں، اے اللہ یہاں مچھلی کے پیٹ سے مجھے نکالنے والا کوئی نہیں. وہاں اللہ کی پاکی اور اللہ کی تسبیح بیان کرنے والا کون ہے؟ حضرت یونس پیغمبر ہے. اپنی عاجزی کو ذکر کیا، اپنی انکساری کو بیان کیا اور اللہ کی شاذوری اور اللہ کی طاقت کو بیان کیا. یونس پیغمبر بھی اللہ کی باتوں کو بیان کرتا ہے. یونس پیغمبر بھی اللہ کو بالکل ایسا مانتا ہے جیسے اللہ نے کہا لوگوں مجھے سبحان مانو، مجھے شریکوں سے پاک مانو. یونس پیغمبر کی التجا بھی یہی کہتی ہے کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے. موسیٰ پیغمبر کی التجا بھی یہی کہتی ہے کہ اللہ کیا ہے؟ شریکوں سے پاک ہے. پرندوں کی تسبیح بھی کیا کہتی ہے؟ اللہ بولو یار، اللہ شریکوں سے پاک ہے. ہر چرند پرند درند کی تسبیح یہ کہتی ہے کہ اللہ کیا ہے؟ شریکوں سے پاک ہے. پورا قرآن کہتا ہے اللہ شریکوں سے. نمازی نماز میں شروع میں کہتے ہیں سبحانک، اللہ کیا ہے؟
شریکوں سے پاک ہے، رکوع میں جا کر کہتا ہے سبحان ربی العظیم اللہ، تو شریکوں سے پاک ہے، سجدے میں جا کر کہتا ہے سبحان ربی اللہ، اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ اگر تجھے نماز سمجھ آ جاتی، اگر تجھے قرآن سمجھ آ جاتا، پھر دربار